میں ظفر الاسلام خان صاحب سے اتنا ہی کہوں گا، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کم سے کم اپنی ایگو کو چھوڑ کر کے تنظیم کے حق میں اور اس کے انٹرسٹ میں، مسلمانوں کے انٹرسٹ میں وہ کام کریں، اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کے ہتیشی ہیں تو۔ اگر مسلم تنظیموں میں اگر اتفاق نہیں رہا تو کامن آدمیوں کا بھروسہ مسلم تنظیموں سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ جو آدمی میرے بننے پہ لکھتا ہے ان اللہ و انا راجعون شبد پہ کا استعمال کرتا ہے، وہ اس کا اسلامک اسکالر ہو سکتا ہے؟ آئی نیور کنسیڈر ایم انٹلیکچوئل، کیونکہ کوئی بھی انٹلیکچوئل آدمی، کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ کام، گندا کام نہیں کر سکتا۔ قانونی طور پہ دیکھا جائے تو مشاورت کا ایمبلم یوز کرنا، لیٹر ہیڈ یوز کرنا، فونٹ یوز کرنا، نام یوز کرنا، ایکس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے سب چیز کو جانتے ہوئے اس کو مس یوز کرنا، دیٹ از ٹوٹلی انلیگل۔ اٹ کمز انڈر چیٹنگ، فورجری، امپرسونیشن۔ اور مشاورت میں ہم بات رکھیں گے، عاملہ میں رکھیں گے، اور جو کارروائی ہوگی عاملہ فیصلہ کرے گی، ہم لوگ کارروائی کریں گے۔ ان کے جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ رجسٹرڈ ایڈریس جو لکھا وہ فرضی ایڈریس ہے، وہ ہم نے ویریفائی کر لیا ہے، اس پہ کوئی مشاورت کا کبھی دفتر نہیں رہا، نہ مشاورت کے کوئی لوگ رہتے ہیں اس میں۔ وہ انلیگل گروپ ہے اور ایک پرسنل ہے ان کا۔ 9 تاریخ کو لوگوں کو گمراہ کر کے مجلس مشاورت کا ایمبلم، فونٹ اور لیٹر ہیڈ اور ساری چیزوں کا اور رجسٹریشن نمبر کا استعمال کر کے انہوں نے انلیگل میٹنگ بلائی، جس میں لوگ گمراہ ہو کر کے گئے۔ وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنی ایکس پریزیڈنٹ ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی پریزیڈنٹ، چاہے بائی ہک اور بائی کروک، چاہے ایک ہی لوگ مانیں چاہے نہیں مانیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ہی کہلائیں گے۔ دوستو، میں ابھی آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر دفتر میں ہوں۔ یہ تنظیم 1964 میں بنی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جتنے میرے ویور ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، مسلمان زیادہ تر، ان میں سے زیادہ تر لوگ اس تنظیم کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا یہ تنظیم کیا کام کرتی ہے۔ اس میں کچھ غلطی مشاورت کی بھی ہے، کچھ غلطی آپ کی اپنی بھی ہے۔ جو آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہیرو کے بارے میں جانتے ہیں، پلیئر کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی تنظیموں کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ ابھی میں یہاں دفتر میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کے جو پریزیڈنٹ ہے فیروز صاحب، ان سے میں جانوں کہ میں نے ابھی سنا ہے کہ ایک نئی مشاورت بن گئی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی تنظیموں میں ایک اور تقسیم۔ مسلم تنظیمیں، عالم دین ہمیشہ یہ تقریر کرتے ہیں، عام طور پر وہ اپیل کرتے رہتے ہیں کہ اتحاد بنائیے، متحد رہیے۔ ابھی الیکشن کے زمانے میں زیادہ تر مسلم تنظیمیں یہ ریلیز جاری کر رہی تھیں، اور انڈیا جو گٹھ بندھن تھا اس سے بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ اتحاد بنائے رکھیے۔ وہ ملائم سے کہتے تھے اتحاد بنائے رکھیے، تیجسوی سے کہتے تھے اتحاد بنائے رکھیے، ممتا سے چاہتے تھے اتحاد بنائے رکھیے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مسلم تنظیموں میں اتحاد نہیں ہے۔ جمعیت کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے، ایک ارشد مدنی، ایک محمود مدنی۔ مشاورت ایک بہترین تنظیم تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تازہ خبر یہ آئی ہے کہ اب اس میں بھی ایک طرح سے پھوٹ ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ فیروز صاحب ہیں، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے یہ صدر ہیں۔ فیروز صاحب، یہ کیا خبر سن رہا ہوں، ایک نئی تنظیم کا نام سنا میں نے، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت رجسٹرڈ ہے۔ یہ کیا نئی تنظیم آ گئی، کہاں سے آ گئی، اصلی کون ہے؟ آپ اصلی ہیں کہ یہ جو نئے والے آ گئے یہ اصلی ہو گئے؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ جو آپ نے پہلے اپنے یہ میں کہا کہ مسلم مجلس مشاورت کو لوگ بہت سارے مسلمان بھائی نہیں جانتے ہیں، اور یہ ایک ہو سکتا ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ مجلس مشاورت جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو گراس روٹ لیول پہ نہیں ہے، یہ ایک فلسفی، ایک مارگ درشن دینے کے لیے اور ایک پالیسی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن انٹلیکچوئلس کی ہے، جو فیڈریشن آف مسلم آرگنائزیشن along with انڈیویجول انٹلیکچوئلس کا ایک فورم ہے، جہاں پہ ہم چیز کو ڈسکس کر کے اور آگے اس کو عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہیں، ہم ماس لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ نہیں آتے ہیں۔ انٹلیکچولی جو اس کو ہم لوگ انفر کر کے اور جو ایک پالیسی بنتی ہے اس کو ہم ماس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشاورت کا، اسی وجہ سے تو مشاورت کو لوگ، عام جنتا بھلے نہیں جانتی ہو، لیکن انٹلیکچوئل میں اور فیڈریشنز میں اور مسلم آرگنائزیشنز میں اس کو اچھی طرح سے اس کی پہچان ہے اور لوگ جانتے ہیں۔ اب آپ کا جو دوسرا کہ نئی تنظیم مشاورت ایک پیرلل، دیکھیے پیرلل آپ نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ انلیگل کہیے۔ دا ورڈ پیرلل از ناٹ اپروپریٹ، انلیگل۔ اور انلیگل اس لیے کہ مشاورت جو 1964 سے آ رہی ہے، اس کے بعد آپ ایک صدر جو پہلے تھے اور اب نہیں رہے، پر وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنی ایکس پریزیڈنٹ ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی پریزیڈنٹ، چاہے بائی ہک اور بائی کروک،
چاہے ایک ہی لوگ مانیں چاہے نہیں مانیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ہی کہلائیں گے. تو وہ ایک انہوں نے شرارت کی. 9 تاریخ کو لوگوں کو گمراہ کر کے مجلس مشاورت کا ایمبلم، فونٹ اور لیٹر ہیڈ اور ساری چیزوں کا اور رجسٹریشن نمبر کا استعمال کر کے انہوں نے اللیگل میٹنگ بلائی، جس میں لوگ گمراہ ہو کر کے گئے. بہت سارے جو ممبرس تھے انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ مجھے تو لگا کہ یہی میٹنگ ہے مشاورت کی، اس لیے ہم لوگ اس سے کوئی نہیں ہے، وہ کوئی پیرلل گروپ نہیں ہے، وہ اللیگل گروپ ہے اور ایک پرسنل ہے ان کا، اونلی انڈیویجولی پرسنل. کیوں؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ رجسٹرڈ ایڈریس جو لکھا وہ فرضی ایڈریس ہے، وہ ہم نے ویریفائی کر لیا ہے. اس پہ کوئی مشاورت کا کبھی دفتر نہیں رہا، نہ مشاورت کے کوئی لوگ رہتے ہیں، اس میں ایک آدمی بھی نہیں رہتا ہے، وہ فرضی ہے. اور جو دوسرا ایڈریس انہوں نے دیا ہے وہ اپنے گھر کا دیا ہے. جو نمبر ہے فون نمبر وہ ان کا پرسنل ہے اور ایک آدمی اور اس کا پرسنل نمبر ہے. تو یہ ایک پرسنل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح وہ اپنے پاکٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کو مشاورت نے آج ہم نے ایک میٹنگ بلائی، شارٹ میٹنگ، عاملہ کی میٹنگ بلائیں گے اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز بہت پاپولر ہوتا ہے، تنظیمیں پاپولر ہوتی ہیں یا کوئی پروڈکٹ کمپنی کا پاپولر ہوتا ہے تو اس کی تو اللیگل فیبریکیشنز ہوتے ہیں اور اللیگل اس کو پروڈکٹس بھی بنائے جاتے ہیں، اس پہ کیس ہوتے ہیں، مقدمہ ہوتے ہیں. تو یہ مقدمے کے اگر دیکھا جائے تو قانونی طور پہ دیکھا جائے تو مشاورت کا ایمبلم یوز کرنا، لیٹر ہیڈ یوز کرنا، فونٹ یوز کرنا، نام یوز کرنا، ایکس پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے سب چیز کو جانتے ہوئے اس کو مس یوز کرنا، دیٹ از ٹوٹلی انلیگل. اٹ کمز انڈر چیٹنگ، فورجری، امپرسونیشن. اور مشاورت میں ہم بات رکھیں گے، عاملہ میں رکھیں گے اور جو کارروائی ہوگی عاملہ فیصلہ کرے گی، ہم لوگ کارروائی کریں گے. اس طرح سے مشاورت کا کوئی بھی ہم اللیگل گروپ کو پنپنے نہیں دیں گے. دیکھیں دوستو، انہوں نے نام نہیں لیا، میں بتا دوں کہ جو نئی تنظیم بنی ہے اس کے صدر ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب. جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسلمانوں میں پڑھے لکھے مطلب یہ ہے جو ملی تنظیموں پہ نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ظفر الاسلام خان کون ہے. ظفر الاسلام خان وحید الدین خان صاحب کے بیٹے ہیں، واقعی میں انٹلیکچوئل ہیں، نو ڈاؤٹ. ملی گزٹ اخبار انہوں نے انگریزی میں شروع کیا تھا، بہت اچھا اخبار، فی الحال وہ نہیں نکل رہا ہے. باصلاحیت آدمی ہے. ہندوستان کے جو مسلمان پڑھے لکھے ہیں وہ ان کو باصلاحیت مسلمانوں میں ضرور گنتے ہیں. مجھے جناب یہ بتائیے، آپ ظفر الاسلام خان صاحب نے آخر ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کیا؟ چونکہ پہلے کچھ سال پہلے تک میں چونکہ ملی گزٹ میں خود بھی رہ چکا ہوں، انہیں اس طرح کی کوئی لالچ نہیں تھی کہ میں کسی تنظیم کا صدر بنوں یا کہ ایکٹیولی کہیں کوئی تنظیم بنا لوں، این جی او بنا لوں. اب ایسا کیا لگتا ہے، ایسا انہوں نے کیا ہوگا اگر تو کیوں کیا، یا آپ لوگ کچھ کام نہیں کر پائے اس وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کرنے کے لیے؟ دیکھیے، مشاورت تو تنظیمیں کام کرتی رہتی ہیں، یہ ایک کارواں ہے جو چلتا رہتا ہے، کبھی اسپیڈ سے کبھی سلو، رفتار اس کی بدل سکتی ہے لیکن وہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک آدمی آ کر کے اور پنچر کرے، گاڑی کوئی کرے، وہ اور آپ نے ابھی بہت ان کی تعریف کی، انٹلیکچوئل بھی اور ان کی لوگوں میں جانکاری بھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی جو انٹلیکچوئل اپنے آپ کو مان رہے ہیں وہ سیلف پروکلیمڈ، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے ورک بھی ان کا جو ہے نا پلیجرسٹ، وہ کہیں نہ کہیں سے چرا کر کے کیا انہوں نے. آئی نیور کنسیڈر ہم انٹلیکچوئل، کیونکہ کوئی بھی انٹلیکچوئل آدمی، کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ کام، گندا کام نہیں کر سکتا. سر یہ غلطی تو ہو سکتی ہے، نو ڈاؤٹ. ایک تنظیم بنا لینا، اس کا لوگو یوز کرنا، یہ غلطی ہو سکتی ہے. میں انشاءاللہ ان کا بھی انٹرویو کروں گا، جانوں گا ان کی بات بھی. لیکن انٹلیکچوئل تو لوگ ان کو مانتے ہیں. دیکھیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، اب یہ بات آپ مجھے کب سے جانتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ 1 to 1 مجھے بیٹھا دیجیے ان سے اور آپ دیکھ لیجیے گا. یو ول ٹیسٹ دی IQ آف دا پرسن ہو از مور انٹلیکچوئل اینڈ ہو از ناٹ. سو ٹیلنگ somebody کہ دیٹ ہی از انٹلیکچوئل، اور جو آدمی میرے بننے پہ لکھتا ہے ان اللہ و انا راجعون شبد پہ کا استعمال کرتا ہے، وہ اس کا اسلامک اسکالر ہو سکتا ہے. ہی کین نیور بی اسلامک اسکالر، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ اس سے نفرت بھی کرتا ہے تو آپ اسے پہلے پیار کرو، اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرو. تو میں صدر بنتے ہی مجھ سے بات کرنے کے بجائے، مجھ کو مدد کرنے کے، مجھے صحیح راستے پہ ای کرنے کے بجائے، ایک سجیشن دینے کے بجائے آپ ان اللہ راجعون لکھتے ہیں ہمارے نام کے آگے. تو آپ کیا انٹلیکچوئل ہیں؟ واٹ کائنڈ آف انٹلیکچوئل؟ اور کون ان کو انٹلیکچوئل مانتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اٹ از سیلف پروکلیمڈ انٹلیکچوئل، نتھنگ ایلس، نتھنگ مور دین دیٹ. اور آپ کو پتہ نہیں ہے، میں اب چونکہ خود سے اپنی تعریف کرنا، آئی ہیو بین گولڈ میڈلسٹ ٹاپر تھرو آؤٹ دی یونیورسٹی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ لیکن آپ بھی انٹلیکچوئل، نو ڈاؤٹ. یہ آپ نے جو ان سے بار بار کہا نا کہ وہ انٹلیکچوئل ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے پرسنل چیزوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے. IQ، nobody has measured the IQ with any person.
So calling everybody is known by the action. नहीं फिरोज साहब, आपके तेज़ होने पे, आपके इंटेलेक्चुअल में किसी को कोई शक नहीं, नो डाउट। आप मैं ये कह रहा हूँ आमतौर पर जो मुसलमानों एक बना हुआ है उनके बारे में, जो लोग उर्दू अखबार पढ़ते हैं, जो लोग उर्दू मैगजीन रसाले पढ़ते हैं, वो उनके बारे में जो एक बना हुआ है, उनके अब्बा का भी है, उनका भी है, मैं कह रहा था। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, उनके वालिद साहब तक तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं उनके बारे में कह देता हूँ कि उनके अखबारात में उनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन था और उनके सहयोगियों का क्या कंट्रीब्यूशन था कि वो इंटेलेक्चुअल सहयोगियों की वजह से बन गए या खुद बन गए नहीं जानता मैं। लेकिन एक ज़रूर ये है कि कोई भी आदमी, राइट थिंकिंग पर्सन, will not do this kind of illegal activities, will not indulge in them. फिरोज साहब, आप जैसे लोगों से मुसलमान ये उम्मीद करता है कि आप उनकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप जैसे लोगों में ही इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है। जो बेचारा आम मुसलमान है वो आपकी तरफ देखता है कि ये हमें समझाएंगे, ऐसे रहो, इस मौके पे ऐसा करो, वोट के ज़माने में ऐसा करो, फला टाइम में ऐसा करो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम तंजीमों में ही इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है। बेशक आपने जो कहा मैं उससे एग्री करता हूँ। अगर मुस्लिम तंजीमों में अगर इत्तफाक नहीं रहा तो कॉमन आदमियों का भरोसा मुस्लिम तंजीमों से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो उम्मीद होती है उनसे कि ये हमारे मुसलमानों को गाइड करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, इनका कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई समझने वाला नहीं होगा। इससे नुकसान मिली जमातों की होगी और जो लोग होंगे जो इस तरह काम कर रहे हैं, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आज मैं हूँ सदर, अगर कर मैं इलेक्ट नहीं हुआ और फिर भी मैं अपने आप को सदर कहूँ तो क्या सोचते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जमात के लिए या मुसलमानों के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? मैं सेल्फिश होकर करके एक इंडिविजुअल अपने ईगो स्टिक और ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए वो इसलिए कर रहे हैं कि इस नाम से उन्होंने एज ए सदर बहुत फ़ायदे उठाए हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी जो तंजीम है मुशावरत, वो मुस्लिम तंजीमों की अम्ब्रेला बॉडी है जी, तो आप उन तंजीमों के जो आला लोग हैं उनसे बात नहीं करेंगे कि आप ये देखिए इन्होंने एक नई चीज़ क्या बना दी है, ये बनाना नहीं चाहिए, मुसलमानों में गलत मैसेज जा रहा है? क्या उन लोगों जैसे जमात इस्लामी हुआ या दूसरी तंजीमें हुई जो आपके साथ है, तो क्या उनसे ये बात नहीं करेंगे आप? हमारी उनसे सबसे बात हुई और यही नतीजा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ नहीं गया। None of them participated in the meeting, none of them have supported him. कोई उनको सपोर्ट नहीं किया, कोई उनके साथ नहीं है, इसीलिए उन्होंने फर्जी नाम दे करके अपने लोगों को बुला के मीटिंग, कुछ लोगों को गुमराह करके बुला लिया कि मुशावरत की एम्बलम मुशावरत की मीटिंग है, वो लोग भी मीटिंग में आ रहे हैं बोल करके इस तरह से बुलाया गया। कुछ लोग तो जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो प्लान करके, वो तो खैर उनकी जानकारी थी। तो इस तरह से मेरा ये कहने का है कि इससे मुसलमानों की तंजीम का क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रहा है, इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी तो और ख़त्म हो जाएगी और मुसलमानों की तंजीमों का क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगा। और यही वजह है, आप देख रहे हैं कि अगर आज गवर्नमेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं है मुसलमानों का, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वीकनेस एंड बिकॉज ऑफ द इंटर राइवलरी अमंग्स द मेंबर्स एंड द तंजीम्स के लोग उसको कोई रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर हम एक वॉइस, सभी एक वॉइस होकर करके, आज अगर हम सभी जितने भी जमात हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक होकर करके और एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मांग करें, सरकार हिल जाएगी, पूरे वर्ल्ड के लोग नोटिस करेंगे और एक आदमी को नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। बट वी हैव टू बी वन, एक होना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पे एक आना पड़ेगा और मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सब मिल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब से इतना ही कहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कम से कम अपनी ईगो को छोड़ करके और तंजीम के हक़ में और उसके इंटरेस्ट में, मुसलमानों के इंटरेस्ट में वो काम करें, अगर वो सही मानों में मुसलमानों के हितैषी हैं तो। ये थे मुशावरत के सदर फिरोज़ साहब जो अपनी बातें रख रहे थे। नई मुशावरत बन जाने के बाद जो मुसलमान इन ख़बरों पे गौर करता है उसमें एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई है कि ये भला क्या हो गया। पहले भी वो तंजीमों में जब नाइत्तफ़ाक़ी होती रही है, डिवीज़न होता रहा है, तो उन लोगों में मायूसी होती रही है। और आज वो मुसलमान जिनको इन तरह की चीज़ों पर नज़र रहती है, जो चाहते हैं इन तरह की ख़बरों पर नज़र रखे, उनको फिर एक मायूसी हुई है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो ये दो मुशावरत हो गई है, क्या वो आपस में मिल जाएगी, जो गलतफहमियाँ हो गई हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर दूर नहीं होंगी तो ये फिरोज़ साहब जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को वो समझाएं कि देखो गलती आखिर हुई तो कहाँ हुई।